بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں اور بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محرم الحرام جیسا عظیم الشان اور مبارک مہینہ جس سے اسلامی بہت بڑی تاریخ وابستہ ہے ابھی گزرا ہے، اور ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی 6 تاریخ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض احباب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خوشی کے کام انجام نہیں دیے جاتے، لیکن آپ حضرات کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سارے مہینے اور سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی مہینے کے اندر اور کسی تاریخ اور دن میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی۔ ہاں، ہمارے اعمال جس وقت اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوتے، گناہ کے دلدل میں جب ہم ہوتے ہیں تو وہ وقت ہمارے لیے نحوست والا ہوتا ہے، لیکن بذات خود اللہ نے کسی مہینے اور کسی تاریخ اور دن کے اندر نحوست کا کوئی شائبہ اور کوئی ذرہ اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ ہر چیز اللہ کی اجازت اور حکم سے واقع ہوتی ہے اور اللہ کے منشے کے بعد ہی واقع ہوتی ہے۔ کسی شے میں کائنات کے کسی حصے میں کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ واقع ہو۔ یہ مسلمان اور مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہماری موت اور زندگی بھی اللہ نے پہلے ہی طے کر دی ہے اور لکھ دی ہے کہ کتنے دن ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے، کب جائیں گے، کہاں سے اٹھائے جائیں گے اور کس حصے کا ہم پیوند بنائے جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بھی پہلے ہی واضح کر دیا اور لکھ دیا ہے ہماری تقدیر کے اندر۔ تو میرے دوستو، مختصر یہ بات ہم یاد رکھیں، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ محرم کا، نہ عرفات کا، نہ رجب کا، یا کوئی مہینہ اللہ نے نحوست والا نہیں رکھا۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے آقا، انبیاء کے سردار، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بعض جہلا کے یہ خیالات اور عقیدے ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے یہ خیالات اور عقیدے تھے، اور جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اپنے کلام مجید کے اندر؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے ہم نے نہیں بھیجا، لیکن بتلا دے میرے بندوں کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر ہم نے تجھے بھیجا۔ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد الرسول اللہ، آپ کو ہم نے دونوں جہان کا رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، قاصد ہیں، پیغمبر ہیں، بندے ہیں اور نبی ہیں۔
اور اسی طرح سے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو ہم نے رحمت والا پیغمبر بنا کر بھیجا، جو آپ کے سائے میں آئے گا، آپ کے قدموں پر آئے گا، آپ کے دامن سے جو وابستہ ہوگا، آپ کی تعلیمات کو جو اپنے آنکھوں سے لگائے گا، آپ کی ہدایتوں پر جو زندگی گزارے گا اور آپ کے نورانی اور مبارک سنتوں پر عمل کرے گا، تو اللہ نے صاف اور واضح کر دیا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تعلیمات سراسر رحمت ہے، آپ کا سایہ سراسر رحمت ہے، آپ کا دامن سراسر نجات ہے انسانیت کے لیے، اور آپ کی اقتداء اور آپ کا اتباع کامیابی کی طرف لے جانے والا، روشنی کی طرف لے جانے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں سے نجات دلانے والا آپ کا راستہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، لا سفر کوئی نحوست والا مہینہ نہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں جا کر بتلا دیں، اپنی ماؤں کو بتلائیں، اپنی عورتوں کو بتلا دیں، اللہ نے سفر کو نحوست والا مہینہ نہیں بنایا۔ اس مہینے کے اندر بھی خوشی آپ اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر انجام پوری طرح سے دے سکتے ہیں۔ شادی بھی کر سکتے ہیں، اپنی لڑکی کی رخصتی بھی کر سکتے ہیں، ولیمہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی کام اگر کرنا چاہو تو بغیر کسی جھجک کے اس ماہ مبارک کے اندر تم انجام دے سکتے ہو۔ اللہ نے اس مہینے کو نحوست والا مہینہ نہیں بنایا۔ تو میرے دوستو، ایک تو یہ عقیدہ ہم اپنا درست کریں، اصلاح کریں، جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ بعض دن، بعض تاریخیں اور بعض مہینے نحوست والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی مہینے کو اور کسی تاریخ اور دن کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہر کام کی ابتدا میں اللہ کا نام لیا جائے، ہر کام کو پیارے آقا محمد الرسول اللہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر کیا جائے۔ ساری بلائیں، ساری نحوستیں اور ساری پریشانیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں جب آقا کا طریقہ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو میرے دوستو، جہاں ہمارے بہت سے عقیدے بگاڑے گئے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کے نتیجے میں، قرآن سے محروم ہونے کے نتیجے میں، محمد عربی کی زندگی کو نہ پڑھنے کے نتیجے میں، جہاں ہمارے اندر عقیدوں کا بگاڑ آیا، عمل کا بگاڑ آیا، اخلاق کا بگاڑ آیا، معاملات کا بگاڑ آیا، عبادتوں کا بگاڑ آیا، وہیں سب سے اہم چیز عقیدوں کا بگاڑ ہے۔ عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ اللہ کے ساتھ صحیح ہوگا، اس کے بعد سارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اگر عقیدے کے اندر جھول ہوگا اور عقیدے کے اندر فساد ہوگا، عقیدے کے اندر بیماری ہوگی، تو سارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، رب کی عدالت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ مہینے سے ہوتا ہے، نہ تاریخ سے ہوتا ہے، نہ دن سے ہوتا ہے۔ میری موت اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، میری حیات اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے رب کے اشارے اور حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، انتظام سے ہوتا ہے۔
اتفاق سے کام ہو گیا، یہ جملہ بزرگوں نے پسند نہیں فرمایا، کہا کہ کوئی کام دنیا کے اندر اتفاق سے نہیں ہوتا، ہر کام رب کے انتظام سے انجام پاتا ہے، ہر کام رب کے انتظام سے واقع ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک عقیدہ تو ہم یہ درست کریں، سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں، یہ بھی اسی رب کا بنایا ہوا مہینہ ہے جس رب نے رمضان کو بنایا، جس رب نے شب قدر کی رات بنائی، جس پروردگار نے شب برات کی رات بنائی، جس رب نے رمضان جیسے عظیم مہینے کی مبارک راتوں کو بنایا، اسی اللہ نے ماہ سفر کو بھی بنایا۔ سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا اور کوئی انسان کے لیے نقصان پہنچانے والا مہینہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کو تو کہا جاتا ہے سفر المظفر۔ کیا معنی ہے مظفر کے؟ مظفر کے معنی کامیابی، بلندی، مراد کو پہنچنا۔ اس نام کے ساتھ تو سفر کے ساتھ کامیابی کو جوڑا گیا، مراد کو پہنچنے کو جوڑا گیا، خوشی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے؟ نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کی ہدایتوں سے ہم بھی محروم رہے، عمریں گزر گئیں، ہماری اولادیں بھی جوان ہو گئیں، لیکن جتنا ضروری علم تھا دین کا، نہ ہم نے پڑھا، نہ اپنی اولاد کو دیا، نہ اپنے گھروں میں اس کا انتظام کیا ہے، جس کے نتیجے میں بدعات، رسم و رواجیں اور خرافات نت نئی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، کیسا عظیم الشان اور مبارک مہینہ ماہ محرم کا، جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آپ کے مبارک زمانے سے ہے۔ جو بدعات تھیں، جو خرابیاں تھیں، اللہ کے نبی آ کر اس کو ختم فرما گئے ماہ محرم کی، اور آپ نے اس کے بعد فضیلت بیان فرمائی، محرم کے 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، خاص طور پر یوم عاشورہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کی آپ نے فضیلت اور روزے کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا۔ مختصر وقت ہے، میں آگے بڑھتا ہوا بتلانا چاہتا ہوں، بعد میں میرے دوستو، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین اللہ کے طرف چلے گئے، اللہ کا پیغام آپ کی طرف آیا اور اس دنیا سے ہمارے درمیان آپ سے اٹھا لیے گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تمام مسلمانوں کی قیادت و سیادت اور امارت حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ البلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی درمیان میں نہیں پیغمبر کے اور ابو بکر کے۔ ادھر پیغمبر کا وصال ہوا، انتقال ہوا، سارے مسلمانوں نے ادھر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ابو بکر کو اپنا امام اور امیر تسلیم کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال تک اس امت کے درمیان موجود رہے، اور پھر آپ اپنے انتقال سے پہلے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نبی کی اس امت کو حوالے کیا اور حضرت عمر کو اپنا جانشین بنایا، اپنے بعد انتخاب فرمایا، اور حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے نبی کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذی النورین ہیں، اور نبی کے وہ چہیتے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ، جنہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ابو بکر کو اپنا بڑا تسلیم کیا۔ یہاں تک صحابہ نے کہا
کہ عبادت کے معاملے میں پیغمبر نے اپنا جانشین اپنی زندگی کے اندر ابو بکر کو ہمارا امام بنایا ہے، تو دنیا تو یہ چھوٹے درجے کی چیز ہے، عبادت یہ بڑی درجے کی چیز ہے۔ جب امامت رسول اللہ کی حیات میں ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہوں، نبی کی موجودگی کے اندر ابو بکر امت کے امام بن کر نماز پڑھائے ہوں، صحابہ کرام نے کہا کہ دین کے معاملے میں ہمارے آقا نے ابو بکر کو ہمارا امام بنایا، تو دنیا کے معاملے میں بھی ہم ابو بکر کو اپنا امام بناتے۔ آپ ذرا غور کیجئے، صحابہ کا ذہن، صحابہ کے سوچنے کا انداز، صحابہ کے ایمان کی سلامتی، صحابہ کا اعتماد کیسا تھا۔ آج کیا کہتے ہیں؟ امام صرف مصلی تک رہے، مصلی سے ہٹ کے بات نہ کرے، محراب تک رہے، ہم باہر کسی کو بھی اپنا امام بنا لیں گے، محلے میں کسی کو بھی اپنا امام بنا لیں گے، ہم کسی کی بھی اقتدا کریں گے گردنیں جھکا کر، لیکن امام صرف مسجد تک رہے، وہ تو مسجد کی ذمہ داری میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ آج ہمارا ذہن ہے، اور صحابہ کے ذہن کا عالم یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں حضور نے ہمارا امام ابو بکر کو بنایا تو دنیاوی معاملات میں ہمارا ابو بکر کے علاوہ کون امام ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر اور امیر المؤمنین تسلیم کیا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے اور ان کے درمیان کے فرق ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کے یہ فرق ہیں۔ ہم کو اپنے اوپر اعتماد ہے اور ان صحابہ کرام کو رسول اللہ پر اعتماد تھا، ان صحابہ کرام کو رسول اللہ کے اس جانشین پر اعتماد تھا، ان صحابہ کرام کو جس پر رسول نے بھروسہ کیا اور اعتماد کیا، ان پر اعتماد تھا۔ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، محرم کا مہینہ گزرا، بالاتفاق سارے صحابہ نے ابو بکر کو اپنا امیر منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن الخطاب کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ حضرت عمر کی شہادت واقع ہوئی، یہودی نے خنجر مارا تھا۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی موت کو قریب دیکھا، ان کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے مسلمانوں میں سے 6 آدمیوں کو منتخب کیا اور فرمایا کہ میں اپنا جانشین تو کسی کو نہیں بناتا، لیکن ان 6 آدمیوں پر میں اعتماد کرتا ہوں، اس میں سے کسی کو تم اپنا خلیفہ بنا لو۔ 7واں اپنے بیٹے کا نام دیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، بڑے نیک صحابہ میں حضرت عمر کے بیٹے کا شمار ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا مشورے میں تو اس کو شریک کر لو، اس کی میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اپنے بعد کسی کا نام منتخب نہیں فرمایا۔ اسی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہے، اسی میں حضرت عثمان ذی النورین بھی ہے۔ حضرت عمر ان 6 کا انتخاب کر کے اس دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ نبی کے پہلو میں، نبی کا وہ حجرہ اما جان عائشہ کا کمرہ ہے، نبی کی مزار مبارک اور آپ کی پائنتی پر ابو بکر اور تھوڑا سا نیچے حضرت عمر، شیخین ہیں دونوں اجل صحابہ، اور محمد الرسول اللہ اس حجرے کے اندر موجود ہیں، اور ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور پھر وہ وہاں دفن ہوں گے۔
میرے دوستوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، پھر ان 6 میں سے حضرت عثمان کا انتخاب ہوا۔ نبی کے جو دوہرے داماد تھے، تیسرے خلیفہ رسول اللہ کے خلفاء راشدین میں جن کا تیسرا نمبر آتا ہے، حضرت عثمان پر سب نے بیعت کی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت والجماعت کی۔ لیکن شیعہ جو سب سے پہلا کیڑا ہے اسلام کا، پیداوار ہے یہ یہودیوں کا، یہ اسلام کے اندر ٹکڑے کرنے والا، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے والا، مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کرنے والا، یہ اہل بیت حضور کے گھر والوں سے محبت کا دم نعرہ لگاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اہل بیت کا نعرہ لگاتا تھا شیعہ، اور اس طرح سے اس نے وہاں سے ابتدا ہوئی اسلام کے اندر جڑوں کو کمزور کرنے کی اور اسلام کی قوت کو پارا پارا کرنے کی۔ خوبصورت نعرہ ہے اہل بیت کا، حسن اور حسین کا، فاطمہ الزہرا کا اور حضرت علی کا۔ پنجتن جو کہتے ہیں وہ تو یہ تک کہتے ہیں نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، بقیہ 3 بیٹیوں کا نسب نبی سے ثابت نہیں۔ وہ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، وہ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا بتلاؤں تھوڑے سے وقت کے اندر، ابو بکر اور عمر کے ساتھ اما جان حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ عمر کی بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ کیسا؟ زبان پر وہ الفاظ نہیں لائے جا سکتے۔ شیعوں نے کیا حال کیسا، ماں جان عائشہ کو ایک جانور کتیا کی شکل کے اندر گلے میں ابو بکر و عمر کا نام دے کر جلوس نکالتا ہے پڑوسی ملک کے اندر۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بھولے پن میں چلے جاتے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ایک ادنا اور ذلیل جانور بنا کر اس کے گلے میں تختیاں ڈال کر ماں جان عائشہ کا نام لکھتا ہے۔ ابو بکر و عمر کے اپنے باتھ روم گھروں کے اندر جو پیر پوچھنے کی جگہ ہے اس کے نیچے ان کے نام رکھتے ہیں یہ لوگ۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، ان کا نظریہ عقیدہ یہ ہے، حضور کے جانے کے بعد صرف 6 صحابہ مسلمان رہے، باقی سب مرتد ہو گئے، اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ گئے۔ میں اس وقت یہاں آیا تھا عظمت صحابہ پر کچھ بات کروں، لیکن بات دوسری طرف چلی گئی۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ اہل بیت سے کون محبت نہیں کرتا؟ اہل بیت ہمارے ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ رسول اللہ کا گھرانہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کون حضرت فاطمہ سے محبت نہیں کرتا؟ کون حضرت حسنین سے محبت نہیں کرتا؟ کون حضرت علی سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تو ہمارا عین ایمان ہے۔ اگر ان اہل بیت کے درمیان ادنا گستاخی کو ہم اپنے ایمان کا قاتل سمجھتے ہیں، ایمان کے دائرے سے باہر نکل جانے کو ہم سمجھتے ہیں۔ اہل بیت تو ہمارا عین ایمان ہے، لیکن اہل بیت کے آڑ میں یہ صحابہ کرام کو تان و تشنیع کرتے ہیں۔ معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب صحابہ پر سے بھروسہ نکل جائے گا، صحابہ پر سے آپ بدظن ہو جائیں گے، آپ کے ذہنوں میں صحابہ کی نفرت آ جائے گی، تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ یہ دین ہم کو کس سے ملا؟ انہی مقدس ہستیوں سے ملا ہے، انہی مبارک روحوں سے ملا ہے، انہی جانثاروں سے ہم کو یہ دین ملا ہے، انہی نبی کے پیاروں سے ہم کو یہ دین ملا ہے۔ جب ان کو مشکوک کر دیا جائے، شک ڈال دیا جائے ان کے اندر، اور ان سے نفرت بٹھائی جائے اور ان سے امت کو دور کیا جائے،
تو پھر سارے دین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا، قرآن میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ قرآن ہم کو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ماں جان عائشہ کے بارے میں بڑے علماء اور محدثین فرماتے ہیں اگر عائشہ نہ ہوتی تو یہ دین ادھورا رہتا۔ عائشہ سے آدھا دین پہنچا ہے، اور یہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کافر کہتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ابو بکر کو غاصب کہتے ہیں، عمر کو غاصب کہتے ہیں، غصب کرنے والا کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ موٹی موٹی چیزیں مسلمانوں کو جاننا چاہیے۔ صحابہ کون ہیں، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور ان کے ساتھ کیسی سازشیں رچی گئی، ان کے ساتھ کیسی پلاننگ کی گئی ہے۔ مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اندرونی فتنوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، باہر کے فتنوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ کچھ اندر چور ہیں اور کچھ باہر چور ہیں، ان سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسلام کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، حب علی کے نام پر، حسنین سے محبت کے نام پر، حضرت فاطمہ سے محبت کے نام پر کیا کیا گل ان لوگوں نے دنیا کو کھلائے، اور کس طرح سے صحابہ سے امت کو بدظن کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سارے صحابہ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تم ہم کون ہوتے ہو زبان کھولنے والے، جب رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے جن سے آسمان والا راضی ہو چکا اور یہ آسمان والے سے راضی ہو چکے۔ یہ آپس کے ان کے جو چیزیں ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی اپنے باپ کی غلطیوں کو چوراستے پر آ کر بیان کرنے لگے، کوئی اپنی ماں کی غلطیوں کو، غلطی بھی صحابہ معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے اللہ کی طرف سے، لیکن دنیاوی اعتبار سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ناخلف بیٹا اپنے باپ کی غلطیوں کو چوراستے پر آ کر بولنے لگے، کوئی ناخلف اولاد اپنے ماں کی کمزوریوں کو بازاروں کے اندر بیان کرنے لگے، واقعاتاً اگرچہ باپ برا ہو، ماں بری ہو، جبکہ صحابہ نہ برے ہیں نہ ان سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیسا برداشت کریں گے؟ ان کے ساتھ آپ کا ملاپ کیسے ہوگا؟ ان کے ماتم میں، علاووں میں، امام باڑوں میں آپ کیسے جائیں گے؟ یہ تو صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جو چیز جتنی نازک ہوتی ہے وہ اتنی ہی نازک ترازو کے اندر تولی جاتی ہے۔ لکڑی تولی جاتی ہے لکڑی کی ٹال پر، اس کی ترازو کے اندر، وہ سونے کے ترازو میں نہیں تولی جاتی، اور سونا لکڑی کے ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ رسول اللہ کو تولا، صحابہ کو تولا جائے گا قرآن کے ترازو کے اندر، محمد الرسول اللہ کے الفاظ اور ہدایتوں کے ترازو کے اندر۔ صحابہ کے بارے میں میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے اور میں چاند کی طرح سے، تم میں سے جو کوئی کسی میرے ایک صحابی کا اتباع کر لے وہ نجات کے اوپر رہے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نے آدھ مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، تم بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابی کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے بزرگوں، ہر جمعے کے خطبے کے اندر ہم لوگ یہ الفاظ سنتے رہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اصحابی کالنجوم
من احبہم فبحبی احبہم، لوگوں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ، اس کے بعد وہ زمانہ۔ زمانہ مجھ سے جتنا دور ہوتا جائے گا بگاڑ اور فساد اتنا آتا رہے گا۔ جس زمانے کو آقا نے بہترین زمانہ قرار دیا ہو، جس جماعت کو اللہ کے پیغمبر نے بہترین جماعت قرار دی ہو، جس جماعت کے آدھے مد اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرنے کو احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کرنے کو قرار دیا، میرے دوستو جانتے ہو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اگر صحابہ پر ہمارا اعتماد نہ ہو تو پھر حضور نے کیا تربیت کی ان کی؟ یہ بات یہی نہیں رکے گی بلکہ حضور تک جائے گی۔ محمد عربی نے جب اپنے شاگردوں کو نہیں بنایا، اپنے جانثاروں کو نہیں بنایا، یہ تو آپ کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے۔ اگر خدا نخواستہ صحابہ پر سے اعتماد اٹھ جائے تو یہ زد جا کر پیغمبر کے اوپر پڑتی ہے، وہی نہیں رکتی بلکہ یہ زد جا کر اللہ پر پڑتی ہے کہ اے رب تو نے کیسے کو رسول کا انتخاب کیا ہے جو اپنے مٹھی بھر صحابہ کو صحیح نہ کر سکا۔ یہ زد جا کر اللہ پر بھی پڑتی ہے۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، ایمان کا تقاضا یہی ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے ہم محبت کریں، ادنا سے ادنا صحابی کی قدر کریں، تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، ان کے بارے میں بولنے والوں سے اپنے کانوں کو بند رکھیں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں، ان کی بیٹھکوں سے دور ہوں، ان سے دوستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔